کیونکہ ہماری سوسائٹی میں چند لوگ ایسے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو اپنے گناہوں پہ اپنے جرموں پہ بڑا فخر کرتے نظر آتے ہیں، اور وہ جو فخر ہے اور گناہوں کے اوپر ان کا گھمنڈ ہے، غرور اور تکبر ہے اور شیخی ہے، وہ دوسروں کے سامنے شیئر بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم گناہ بھی کرتے ہیں، جرم بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ہر طرح کی نعمت کی فراوانی بھی ہے، اور ہمارے اوپر کبھی پکڑ نہیں ہوئی اللہ کی، نہ ہی اللہ کا عذاب آیا ہے، نہ ہی اللہ کی پکڑ یہ آئی ہے، اور نہ ہی گرفت ہوئی ہے۔ اس طرح کی باتیں ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگ کرتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ بڑی چیلنجنگ باتیں ہیں پروردگار کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ۔ اس طرح کا ایک واقعہ ہے، ایک حکایت ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے دور کی، کہ آپ کے دور میں ایک شخص تھا، وہ بھی بڑا مجرم ٹائپ تھا اور بڑا گنہگار تھا، اور خود اس بات کا اظہار بھی کرتا تھا کہ میں بہت گنہگار ہوں، بڑا مجرم ہوں، بہت زیادہ میں نے جرم کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا میرے اوپر کرم یہ ہے کہ میں اللہ کی گرفت جو ہے میرے اوپر کبھی نہیں آئی، نہ ہی میرے اوپر آزمائش آئی ہے، نہ ہی کوئی عذاب آیا ہے، نہ ہی کوئی ظاہری پریشانی آئی ہے، بڑا خوشحال ہوں میں، اور مال کی بھی فراوانی ہے میرے پاس، ہر طرح کے معاملات ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی باتیں سنی، اور سننے کے بعد اس سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم صراط مستقیم سے بھٹک گئے ہو، جو ایسی باتیں کر رہے ہو، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمہارے دل کا یہ حال ہے کہ جس طرح ایک سیاہ دیگ کا حال ہوتا ہے نا، کہ اس کے اوپر سیاہی سے سیاہی چڑھتی چلی جاتی ہے، اور ایسے بندے کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ توبہ کی بھی توفیق نہیں دیتا، اس کا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ بڑا بدبخت اور بد نصیب شخص ہے جس طرح تو ایسی باتیں کر رہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت جی یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی، میں بد نصیب ہوں، بدبخت ہوں، راستے سے بھٹکا ہوا ہوں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملات ہیں، تو آپ مجھے یہ بھی بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کے اوپر مواخذہ کب کرتا ہے، بندے کی گرفت اور پکڑ کب کرتا ہے؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے محو کلام ہوئے تو غائب سے صدا آئی کہ یہ وہ بندہ ہے جو نمازیں پڑھتا ہے، جو روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ اور خیرات بھی کرتا ہے۔ لیکن ایک بات اس کے لیے بڑی ضروری کہنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ ستار العیوب ہے، اللہ عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنے والا ہے، اللہ پردہ پوشی کرنے والا ہے، اور اس کے لیے یہ سزا کافی نہیں ہے کہ یہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ یہ ساری نیکیاں ذکر و اذکار کر رہا ہے۔ اس کے لیے یہ پکڑ اور عذاب کافی نہیں ہے کہ اس کے دل میں سکون اور اطمینان نہیں ہے، جو ذکر سے اطمینان ہوتا ہے۔ اس کی لائف میں بے چینی ہے، اضطراب ہے، ہر وقت یہ دوڑ میں لگا ہوا ہے، اور اس کی لائف میں سکون نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ، اللہ تعالیٰ کی گرفت کے مختلف انداز ہیں۔ کسی کو وہ ظاہری عذاب دے کر پکڑ لیتا ہے، اور کسی کو کس طرح اپنی طرف لوٹا لیتا ہے، اور کسی کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ ساری نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، لیکن اپنی بعض گناہوں کی وجہ سے، بعض بدکاریوں کی وجہ سے، بعض جرموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے، اس کی لائف سے سکون کو چھین لیتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے؟ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو واقعی ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکمل طور پر تابع فرمان ہیں، لیکن پھر بھی ان کے اوپر آزمائش آتی ہے، کچھ سختیاں آتی ہیں، لیکن دل کے اندر ان کے اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، ٹھہراؤ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ میں سیدھے رستے پہ ہوں، میں کام صحیح کر رہا ہوں، اللہ کی آزمائش آ رہی ہے، اس کے اوپر صبر کر رہا ہے۔ دوسری طرف وہ شخص جو خود اپنے گناہوں کا اظہار کرتا ہے، جرم کا اظہار کرتا ہے، گھمنڈ کے ساتھ، شیخی کے ساتھ، اور اتراتا پھرتا ہے، دوسروں کو بتلاتا ہے فخر کے ساتھ، ایسا بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک تو دنیا سے اس کے دل سے سکون چھین لیتے ہیں، اور آخرت میں جو اس کے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے وہ الگ ہے۔ اور سب سے زیادہ تشویشناک بات اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے، اور کبھی وہ توبہ کر ہی نہیں سکتا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے
اللہ تعالیٰ کی گرفت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے اور اس کی طرف توبہ کرنی چاہیے. اپنے گناہوں پہ اترانا نہیں چاہیے اور اس بات کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہیں، جرم میں مبتلا ہیں اور ہمارے اوپر کوئی گرفت نہیں آ رہی. اس کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کے ویٹ سے پہلے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے.